अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब मेरा चैनल आखिरत के लिए बेहतरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्यों लगता है कि कोई दोस्त ही कोई नहीं, क्यों ज़हन बना लिया है, लोगों की तौहीन कर कर के नज़रिया बना लिया है, फलाना भी गलत है, फलाना भी गलत है, फलाना भी गलत है। आप थोड़ा थोड़ा लोगों से प्यार शुरू करें, आप थोड़ी मोहब्बत शुरू करें। और आप एक तो ये कि हमारे यहाँ ये ज़ौक़ है कि मेरी सारी इज़्ज़त करें, ये ज़हन आप छोड़ दें। ना तो इज़्ज़त मांग के लेनी चाहिए। यहाँ कोई दोस्त बातें करते हैं जी, मैंने पहले भी गुजारिश की थी, एक दफ़ा ज़रा गुजारिश नहीं डांटना नहीं जी, ये तो हुजूर के मिलाद की ज़िक्र की महफ़िल, बस प्यार से ही ज़रा, यानी यहाँ से रिक्वेस्ट यहाँ गई है, अब यहाँ से वहाँ आ रही है, वो है रिक्वेस्ट ही, ठीक है ना जी। अल्लाह आपको जज़ा दे। दोस्त आप समझ लें कि जब आप लोग देखें ना, इज्जत ना तो मांग के ली जाती है ना छीन के ली जाती है। इज्जत का तो माना होता है कि बंदा काम इस तरह के करे कि इज्जत करने को दिल करे। तो ना आप इज्जत तलब करें ना इज्जत छीने। इज्जत छीनते भी है ना लोग, बताऊं किस तरह। वो ना छोटी वाली साली की शादी है तो बड़े साला साहब दामाद साहब आ गए, तो इस बात पे नाराज़ हो गए कि मुझे ट्योटे पे बिठा दिया है, कार में क्यों नहीं बिठाया। हंसने के लिए नहीं बात कर रहा, हकीकत बयान कर रहा। अब वो अपनी अहलिया से कह रहे हैं बच्चे उठा चलेंगे तो हमारी इज्जत ही नहीं करते। अब वो बेचारा बूढ़ा सुसन मिन्नतें कर रहा है, कहता है पुत्र अगू नहीं करता, आ जा तेरी मेहरबानी। रो रहा है, घर में मुसीबत खड़ी हो गई। और ये अब उसको उन्होंने गाड़ी में नहीं बिठाया, फ्रंट सीट पे बिठाया, लेकिन ये इज्जत आपने छीन के ली है, ये आपने एहतजाज करके ली है। इसका कोई मज़ा पता है इज्जत किसकी होती है बताऊं। दो दामाद हो ना, तो एक उनमें रट्टा डालने वाला, एक शरीफ आदमी, तो पता ससुर क्या कहता है, कहता है इसका ध्यान रखना, ये बड़ा अड़ जाता है, इसकी खैर है, ये बेचारा बड़ा अच्छा है, ये इज्जत वाला है, ये वकार वाला है। ना छीन के लें ना आप मांग के लें, काम इस तरह के करें। हाँ, जो ज़रूरी है वो क्या है, वो ये है कि एक दूसरे की इज्जत करें, दूसरों को थोड़ी जगह देनी शुरू करें। दाता गंज बख्श अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल माजूब के अंदर हदीस लिखी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा लोगों से प्यार बढ़ जाए, लोगों का तुमसे प्यार बहुत बड़ा जुमला है अगर आप गौर करें तो, अगर तुम चाहते हो कि लोगों से तुम्हारा प्यार बढ़े तो हुजूर फरमाते हैं फिर तीन काम करो। या रसूलल्लाह कौन से, तो हुजूर फरमाने लगे सबसे पहले ये करो कि सलाम लेने में पहल किया करो। ये ना कहो कि तू मैंने सलूट ही नहीं कीता और तू किसी ना, भाई ये कहने की क्या जरूरत है, आप पहल करें। और दूसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे जब कोई महफिल में आए तो उसके लिए जगह कुशादा करो, चेहरे पे तलखी ला के ना कहो कि तू किधर आ गया, थोड़ी जगह दो, को यहाँ आ जा यार, यहाँ बैठ जा, मोहब्बत बढ़ेगी। और तीसरा हुजूर फरमाने लगे अगर तुम चाहते हो लोग तुमसे प्यार करें तो उन्हें उस नाम से पुकारा करो जो उन्हें अच्छा लगता है, अच्छे अल्फाज के साथ। हमने तो लोगों के नाम डाल दिए हैं, अलकाबात बिगाड़ दिए, तो इज्जत का माहौल। हजरत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये हुजूर के सहाबी हैं और बहुत सारी हदीसों के हाफिज हैं। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा साथ भाई हैं। और हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दुआ दी थी कि अल्लाह इसे इल्म अता फरमा। बड़े फ़क़ीह किस्म के और उम्मत के पहले मुफस्सिर हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ना अगरचे ख़ानदान रसूल से ताल्लुक़ रखते थे, हुजूर के सगे चचा के बेटे, इसके बावजूद अपने उस्ताद के घर इल्म सीखने जाते। और कहते मैं जितनी दफ़ा हज़रत ज़ैद बिन साबित के घर गया हूँ ना उस्ताद के पास, उनके पास हदीसें थी हुजूर की, तो मैं सुनने गया हूँ, तो मैंने एक दफ़ा भी उस्ताद के दरवाजे पे दस्तक नहीं दी। हुजूर आप क्या करते थे, इसको आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने लिखा है। हज़रत ज़ैद बिन साबित कहते मैं दरवाजे पे बैठा रहता था, बैठा रहता था, बैठा रहता था, कई दफ़ा थक जाता था तो फिर मैं लेट जाता था, और उनके दरवाज़ा सहरा में खुलता था। कई दफ़ा ठंडी हवाएं मदीने को चूम के जब गुजरती थी तो रेत भी उड़ के मेरे बालों में पड़ जाती थी, पर मैं लेटा रहता था, खटखटाता नहीं था। क्यों?
اس لیے کہ میں آیا ہوں سائل بن کے، میں آیا ہوں شاگرد بن کے، مجھے تکلیف نہیں دینی۔ وہ جب مرضی سے باہر آئیں گے تو انہیں کہوں گا مجھے مدینے والے کی حدیثیں سنا دیں۔ وہ مرضی سے آتے تو میں سیکھتا۔ ایک دفعہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، ایک دفعہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پہ جا رہے تھے، آگے سے حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے، تو وہ روٹین میں جا رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کیا ضرورت ہے جوتے اٹھانے کی، کیا ضرورت ہے فلان، وہ روٹین میں جا رہے ہیں اور گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، لگام انہوں نے تھامی، لیکن سامنے سے شاگرد آ گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے، دوڑ کے جا کے استاد جی کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ نہیں سمجھ آئی آپ کی بات؟ یعنی ایک تو یہ نا کہ استاد کو ضرورت ہے تو استاد نے آواز دی تو خدمت کری، ایک یہ کہ خود بخود ظاہر کیا یہ میرے استاد ہیں، یعنی اعلانیہ بتایا کہ یہ میرے، دوڑ کے جا کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ حضرت زید بن ثابت کہنے لگے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ حضور کے چچا کے صاحبزادے ہیں، آپ بڑی اعزاز والے خاندان سے تعلق۔ تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم نے علماء کی عزت کرنی ہے۔ جب انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے ہم نے سکھایا گیا ہے کہ ہم نے علماء کی عزت کرنی ہے، جب یہ کہا تو جناب زید بن ثابت گھوڑے سے نیچے اترے اور جناب عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا۔ وہ کہنے لگے استاد جی یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ خاندان رسول کی عزت کرنی ہے، یہ ہمیں بھی سکھایا گیا ہے۔ آپ ایک دوسرے کو احترام دیں گے تو چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، آپ بڑے رہیں گے، اس سے کوئی کمزوری واقعہ نہیں ہوگی۔ آپ اکرام کرنا شروع کریں، مثبت ذہن بنائیں، لوگوں کی اچھائیاں ان کا ذکر کریں اور ادب کریں۔ ادب آپ کو بڑا کرے گا، ادب آپ کو جاندار کر دے گا۔ آپ یقین کریں، میں کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک محفل میں حاضر ہوا تو وہاں بہت سارے لوگ ملے۔ ایک کلین شیو صاحب تھے، بالکل دھاوا تو میرا ہی ہے نا کہ پگڑی داڑھی والا میں ہوں تو قبضہ میرا ہی ہے، ممبر پہ بھی عشق پہ بھی، میں دیتا تو نہیں کسی کو تھوڑا سا بھی۔ ایک کلین شیف آدمی ملا تو اس کا لب والا جا بڑا ادب والا، بڑا مؤدب۔ میں نے کہا نہیں، اور نہ میں اس قابل ہوں، خود ہی وہ میرے سے آگے نہیں چلے۔ اور انہوں نے کہا جی، میں نے کہا کیا شیڈول ہے؟ کہنے لگے شیڈول تو آپ کا حکم جو کریں گے وہ ہو جائے گا، ہم تو ہمارا کیا جرت ہے اللہ کے کسی بندے سے ایسا۔ تو مجھے اچھا لگا جو اس بندے کا انداز تھا۔ میں نے ان سے سارے مجمع میں سے ان سے میں نے پوچھا آپ کس کے مرید ہیں؟ تو باقی لوگوں نے، انہوں نے مجھے بتایا میں فلاں بزرگ سے میرا آنا جانا ہے۔ تو باقی لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمیں کیوں نہیں پوچھا؟ تو میں نے کہا آپ بات کو سمجھے نہیں، جہاں سے خوشبو آئے گی اسی کو پوچھا جائے گا نا کہ تو کس درخت کا پھل ہے۔ تو یہاں سے خوشبو آئی ہے، سمجھ آئی ہے کہ نہیں کسی کے نگاہ نے نا اسے تراشا ہے، یہ کسی کے ہاں بیٹھتا ہے، کسی کے ہاں اٹھتا ہے، یعنی اس کی آنکھیں اس لیے بھری ہوئی ہیں کہ اس نے کہیں بیٹھ کے کوئی 2-4 جام پیے ہیں، اس نے کہیں بیٹھ کے نا کچھ سیکھا ہے، کچھ اللہ اللہ تو وہ نظر آ رہا۔ مطلب یہ کہ آپ کو وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ پوری دیگ نہیں چکھی جاتی، 2 دانے چک کے پتہ چل جاتا ہے باقی دیگ کس طرح کی ہے۔ اور میرے عزیز سمجھ لو، اچھے طریقے سے ادب کریں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو حضور سے بڑا فیض لے لیا نا، بڑا فیض لیا، تو وہ انہوں نے ادب کر کے لیا، انہوں نے حضور کا ادب کیا۔ آپ یقین کریں بڑے بڑے جو تگڑے لوگ تھے جب حضور کی بارگاہ میں آتے تھے وہ سمٹ جاتے تھے۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں فلانے بزرگ سے میرا بڑا دوستانہ ہے جی۔ اچھا جی کیا دوستانہ ہے آپ کا؟ کہتے میں جو مرضی، میرے پاس نمبر ہے ابھی فون کر لوں گا۔ یہ کوئی کمال تو نہیں نا بھائی؟ اگر کسی وقت کو بندہ مہربانی کر دے تو یہ تو اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ یہ آپ کیوں بیچ میں اپنے آپ کو اتنا سمارٹ کر رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا، اب میری بات پہ توجہ کریں جی، اللہ جزا دے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نہ حضرت مولا علی کے ناز اٹھایا کرتے تھے، یعنی حضرت علی گھر سے ناراض ہو کے چلے گئے بچپن میں تو آپ کی والدہ انتظار کر رہی تھیں۔ یہاں ایک روایت میں ہے کہ سیدہ فاطمہ شادی ہو چکی تھی، وہ انتظار کر رہی کہ حضور آئیں گے تو کہیں گے کہ علی ناراض ہو گئے، منا کے لائیے۔
تو یعنی نبی پاک خود تشریف لے گئے، حضرت مولا علی شیر خدا خانہ کعبہ کے پاس زمین پر لیٹے ہوئے تھے، ناراض ہیں، تو فرمایا قم یا ابا تراب، اٹھو مٹی والے، یعنی سارے کپڑوں کو مٹی لگ گئی۔ حضرت مولا علی سے کوئی پوچھتا تھا نام کیا، تو فرماتے تھے وہی نام ہے جو مدینے والے نے رکھ دیا ہے، ابو تراب کنیت انہوں نے پسند کر لی۔ حضور ناز اٹھاتے، حضور بار بار فرماتے جس کا میں مولا اس کے علی بھی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، میرا آخرت میں بھی بھائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جناب ہارون علیہ السلام تھے۔ بڑی باتیں حضور نے ان کے لیے کی، ایک نہیں کی۔ فضائل میں شاید سب سے زیادہ حدیثیں مولا علی کے لیے آئی ہوں، لیکن حضرت علی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ جیسے میں کہوں حضور ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھیں، بزرگ مثالیں دیتے ہیں، میں نہیں دیتا، وہ دیتے ہیں، تو کسی بزرگ کا نام لے کے تو کوئی مثال دے لینی چاہیے نا۔ آپ ناراض تو نہیں؟ اللہ آپ کو ہاں نا تھوڑا تھوڑا مسکرا ہی دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ محفل میں۔ پیر وارث شاہ صاحب کا ایک فکرہ ہے، میرا نہیں ان کا ہے، تو انہوں نے سمجھانے کے لیے مثال دیا ہے، ورنہ میں ان لوگوں کے نام اکثر نہیں لیتا۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہیر ہس بولے تے دی مہربانی، نہیں تے رانجے تے لاڈ ہی لڈاونے نے۔ اگر وہ کبھی مسکرا دے تو یہ تو اس کی مہربانی ہے نا، یعنی اگر محبوب کبھی کرم فرمائے تو اس کی، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ چوڑا ہو جائے، میری بڑی مانتے ہیں، یہ کیا کمال ہوا، یہ کوئی بات ہے؟ کئی سنگی آتے ہیں نا جی، تو سنگیوں کو لوگ تھوڑا سا خراب بھی کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، تو چونکہ ہمارا طریقت کا تھوڑا سلسلہ ہے تو ٹائم کچھ لینا تھا، انہوں نے مشکل ہو جاتی ہے میرے لیے بڑی بڑی، ایک دن میں کئی جگہ، اور اب تو سفر نے بیمار کر دیا، تو آئے کہنے لگے حضرت صاحب وہ ٹائم فلانی جگہ دے دیں۔ میں نے کہا یار یہ ڈائری ہے، بڑی مشکل ہے، وقت ہوتا تو ضرور حاضر کرتے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ مینوں بندے کہنے تیرے پیر تیری اینی گل بھی نہیں مندے۔ میں کہ انہوں نے آکھی پیراں نوں منائی دی نہیں، پیراں دی تے منی دی ہے، تینوں انہاں غلط مشورہ دیتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ پیر صاحب میری ادھری بات بھی نہیں مانتے؟ پیران دوں یہ نا ہمیں میں جو بات سمجھانے لگا اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ یعنی حضور نے کھل کے پیار کیا مولا علی سے، یعنی حد کر دی، فرمایا میں اسی کا مولا ہوں جس کے علی مولا ہے، ختم ہو گئی بات۔ لیکن حضرت علی کیا فرماتے ہیں یہ آپ کو مشکات میں حدیث ملے گی، اور آپ السلام علیکم فرینڈز، آپ سب میرا چینل آخرت کے لیے بہتری کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔